اسی طرح ہمارے ہاں ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ ایک عالمی مالیاتی نظام ہے جی اور اسلام کے پاس بھی مالیات کو درست کرنے کے قواعد ہیں، قوانین ہیں، وہ سارا کچھ ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ عالمی مالیاتی نظام غلط ہے جو ہے بھی، اور وہ باطل ہے جو ہے بھی، تو کیا ایک صرف یہ کہہ دینا کافی ہو جائے گا؟ کیا ہمیں اس کا متبادل نہیں دینا چاہیے؟ اور جو لوگ، جو ہمارے علماء اس کا متبادل دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تدریجاً وہ چل رہے ہیں آگے، اور ان کا خود یہ کہنا ہے کہ یہ ہم نے کوئی کامل یا اکمل نظام دے نہیں دیا، بنا نہیں دیا، یہ تدریجاً ہے، بہتری آ رہی ہے درجہ بدرجہ، تو ہم ان پہ بھی معترض ہوتے ہیں۔ تو دنیا کہاں جائے؟ مطلب کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو تجارتی حضرات ہیں وہ یا تو پھر مالیاتی جو سامراجی نظام ہے اس کے تحت آئیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نظام نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کہاں جائیں؟ کیونکہ جو نظام تھوڑا بہت دے رہے ہیں انہیں ہمارے بعض علماء تسلیم نہیں کرتے۔ دو چیزیں آ گئی. دیکھیں اس وقت آپ کی ساری گفتگو فوکس کر رہی معاشی نظام. جی میں نے تمہید میں ابتدا میں بات کہی ہے کہ جب آپ ایک بنیادی وہ جو پولیٹیکل سسٹم کو لے کے چلتے ہیں اس میں آپ کے لیے رہنمائی کے دروازے کھلتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نہیں پولیٹیکل سسٹم ہم نے یہی رکھنا ہے لیکن اس میں ہم نے سود کا حل نکالنا ہے، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت کی پیداوار کا ذریعہ محنت ہے. جی سرمایہ داران نظام معیشت کہتا ہے دولت کی پیداوار کا ذریعہ دولت ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو اسلامی لحاظ سے کوئی حل پیش کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ بنیاد کو چھیڑ رہے ہیں یا نہیں چھیڑ رہے؟ اگر آپ کہیں وہ جی جو بینک ہے وہ مزاربت کی بنیاد پر چل رہے، مشارکت کی بنیاد پر چل رہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اصل چیز ہے دیکھیں ایک ہے معیشت کا وہ پہلو جو نظام سے جڑا ہوا ہے، ایک معیشت کا وہ پہلو ہے جو فرد سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے درمیان میں بینک ہے. بینک سے جو کنزیومر تک بات ہے اس کو تو آپ اسلامائز کر سکتے ہیں، لیکن بینک کا سسٹم سے جڑا ہوا تعلق اس کو آپ کیسے کر سکیں؟ اس وقت پوری دنیا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو لے لیں، ورلڈ بینک کو لے لیں، ہر ملک کے اسٹیٹ بینک کو لے لیں، اور اسٹیٹ بینک ہر ملک کے بینکوں کے جو ہیڈ آفس ہیں ان کو لے لیں، اور ہر ہیڈ آفس اپنے برانچ کو لے لیں، اور برانچ اپنے کسٹمر کو لے لیں. یہ سارے کا سارا جو سسٹم جڑا ہوا ہے، آپ یہ تو کر سکیں گے کہ میں نے آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ رکھوایا، آپ نے اس کو مزاربت پر دے دیا، لیکن اسلام کدھر ہے؟ کیا بینک جب اسٹیٹ بینک کو دیتا ہے، اسٹیٹ بینک ورلڈ بینک سے جڑتا ہے، وہاں بھی کہیں مزاربت مشارکت ہے آپ کی یا نہیں؟ تو مطلب آپ کر کیا رہے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھیں ایک ہے اینڈ یوزر کو اسلامائز کر لینا، مطلب کسی عام بندے کو آپ کہہ دیں کہ جی یہ مزاربت کی بنیاد پر ہے، یہ کرایہ داری کی بنیاد پر ہے، اجارہ کی بنیاد پر، جیسے بینک گاڑیاں دے رہے ہیں، جیسے پہلے انشورنس ہوتی تھی ہم سارے کہتے تھے حرام ہے، اب وہ انشورنس کا نام ہم نے بدل کے اس کو تکافل کر لیا، اب ہم کہتے ہیں جائز ہو گیا. اب میں نے ایک مجلس میں، مجھے یاد پڑتا ہے کسی مجلس میں کچھ مفتی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یار یہ جو آپ کا تکافل شکافل ہے مجھے اس پہ تحفظات ہیں، میں مطمئن نہیں ہوں. تو مفتی صاحب تعجب سے مجھے کہنے لگے حضرت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تحفظات، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا. میں نے کہا جی میں ہی کہہ رہا ہوں. یہ مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کو 10 مرتبہ تعجب سے مجھے پوچھا حضرت یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو اتنا اسلامی پیور نظام ہے تکافل کا، اس میں تو مفتی کو ایسی بات سوچنا بھی کفر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بنیاد کیا ہے؟ جب آپ جزوی طور پر کسی فرد کو بینک سے جوڑتے ہیں وہاں آپ اسلامائز کر لیں گے، لیکن کتنا ہو سکے گا یہ وقت بتاتا ہے، اس کے بارے میں یا آپ فوری رائے نہیں دے سکتے.
آج کیا وجہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹ بینک بینکوں کو oblige کر رہا ہے اسلامی بینک بنانے میں. ہر بینک اپنی ونڈو اسلامی کھول رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ کیپٹلزم کا تقاضا ہے کہ سرمایہ بناتا ہے. بینک دوسرے بینک کو یا اسٹیٹ بینک کو پیسے دے کے اپنے پیسے بناتا ہے, اور اوپر تو پیسے سے پیسہ بن رہا ہے. یہاں نیچے کسی کو دینا نہ پڑے, لہٰذا مزاربت کا وہ درمیان میں کیا اس کو کہتے ہیں, مزاربت کا پچر لگا دیا جائے یا مشارکت لگا دیا جائے, اجارے کا حلیہ بنا لیا جائے. یہ تو عارضی وہ چیزیں ہیں جو ہم نے عارضی بنائی ہیں. یعنی کہ جڑنا تو بعد میں جا کے اسی مالیات, نتیجہ تو وہیں پہ پڑا ہوگا. آپ کے اگر اکاؤنٹ میں آپ سود نہیں لیتے ہیں, یہ کہہ کے کہ جی میں نہیں لیتا, انہوں نے کہا چلو مزاربت کے نام پہ لے لو. اب لوگے کہ نہیں لوگے؟ سسٹم سے جڑ گئے آپ. پہلے یہ ڈر تھا کہ آپ جب سودی لحاظ سے کریں گے تو یہ سود تو بہت بڑا گناہ ہے, اور واقعتاً بڑا گناہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. لیکن یہ سودی نظام جو بہت بڑا گناہ ہے, جب اس گناہ کی بنیاد میں یا اس گناہ کے ساتھ آپ جڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کی عبادت میں, آپ کی زندگی میں بے برکتیاں آئیں گی. لہٰذا حل کیا نکالا, چلو جی اس کا رنگ بدل کے اس کو مزاربت کر دیا جائے. تو مزاربت ہو گیا. اب آپ کے لیے جائز رہا کہ ناجائز ہوا؟ اگر تو اسی سسٹم سے جڑ رہے ہیں تو پھر تو بات اب تو جائز ہو گیا آپ کے لیے. گویا آپ ایک لحاظ سے سود کو مزاربت بنا کے آپ نے چینج کر لیا. اس پیچھے سب کچھ وہی ہے. یوں سمجھ لیں کہ جہاں سے بجلی آ رہی ہے وہ پاور اسٹیشن وہی ہے. آپ نے بلب آگے سفید لگانے کی وجہ پیلا لگا لیا یا اس کو ہرا لگا لیا, اور آپ نے کہا یہ دیکھو جناب وہ گریڈ اسٹیشن سے لال بجلی آنی شروع ہو گئی ہے, اور یہ دیکھو جی ہری آنی شروع ہو گئی ہے. تو کیا ہم تو آپ نے یہ کیا ہے. تو بنیادی طور پر جب تک آپ اپنے سارے سسٹم دیکھیں, اسلام ایک چیز کا نام نہیں, اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف دائیں ہاتھ سے چائے پی لیں. اسلام اس چیز کا نام ہے کہ وہ چائے حلال بھی ہے کہ نہیں, حلال سورس سے بھی آئی کہ نہیں آئی, اور وہ کہ چھینا جھپٹی پر قائم تو نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ پورا سسٹم دیکھ لیا جائے. ہم کہیں جناب میرے تو ہمیں یقین نہیں پہ ہوتا, دیکھو میں داڑھی چٹی رکھی ہوئی, ٹوپی میں پائی ہے, محراب میرا ویخ لو, 5 ویلے دا میں نمازی ہے, تہجد بھی پڑھنا, میرے تو شک پہ کر دو, اے پیو تسی. اس بنیاد پر میں پکڑ کے پی جاؤں. اصل میں خرابی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ہماری مثال ایسے ہے کہ کنواں ہوتا ہے نا, کنواں, تو فقہ کی کتابوں میں لکھا انہیں مطلب وہ مرغی گر جاوے یا کتا گر جاوے, بکری, انہیں ڈول نکالو. ہم وہ ڈول پہ ڈول نکالتے جا رہے ہیں, کتا ادھر ہی ہے, بکری ادھر ہی پڑی ہوئی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مولویوں کو ادھر لگاتے ہیں, حضرت کوئی حل پیش کرو تسی. اب مولوی صاحب کیا حل پیش کریں؟ سسٹم آپ چلا رہے ہیں, اس سسٹم میں مرضیاں آپ اپنی کر رہے ہیں, سسٹم سارا آپ کے ہاتھ میں. میں عرض کرتا ہوں ایک مجلس تھی, یہ کسی حسن نثار نام سنا ہوگا, اس نے وہ چوراہا پروگرام کرتا تھا, مجھے بھی بلایا. مجھے کہنے لگا جی آج کا نظام ہمارا جاگیرداری پر ہے. جاگیرداری پر میں نے اپنی رائے دی, اور میں نے جو رائے دی وہ بڑی واضح انداز میں دی ہے, میں کبھی بھی لاگ لپیٹ رکھتا نہیں. اس کے جواب میں وہ حسن نثار نے مجھے 3 مرتبہ کہا, مولوی صاحب تسی بیان دیو. میں کہ جی میں بحیثیت مفتی رشید بیان ہوں, تو جی آنکھوں کہتے میں بعد فتویٰ بھی لکھ کے دے دیا. پروگرام تو ختم ہو گیا. ملتان کی طرف میرے ایک جاگیردار دوست ہیں, انہوں نے مجھے فون کر دیا کہ حضرت صاحب یہ آپ نے کیا کہا. میں نے کہا جی کیوں, کیا ہوا؟ کہتے جی ہمارا روزگار چلتا ہی جاگیروں پر ہے, اور آپ نے کہا یہ ناجائز ہے تو ہم جائیں گے کدھر. میں نے کہا جی فی الحال آپ اپنا کام جاری رکھیں, اس کو آگے پیچھے نہ کریں, کسی کو زمین کا ایک مرلہ بھی نہ دیں, اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں, اپنا کام جاری رکھیں. یہ تو بات ہے پورے سسٹم کی جب تبدیلی آئے گی. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ میری ایک بات کہنے سے وہ چیز ختم ہو گئی. تو یہ مسئلے ہیں ہمارے.